السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے اندر شفا ہے مومنوں کے لیے۔ آئیے میرے محترم بھائیو، بعض بھائی بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتلائیں کہ یہ بعض راقی، بعض مالج یا بعض ایسے جنات اور جادو کا علاج کرنے والے، وہ کسی مریض کے اندر جنات کو بلا کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان پر جادو ہے یا نہیں ہے، یا ان کے گھر کے اندر کہاں پہ جادو دفن ہے اس کو لے کر کے آؤ۔ کیا یہ طریقہ شریعت کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ میرے محترم بھائیو، آئیے، یہ طریقہ دین کے اندر نہیں، اسلام کے اندر نہیں، شریعت کے اندر نہیں۔ یہ طریقہ کہ بچے کے اندر جنوں کو حاضر کرنا، موکلوں کو حاضر کرنا، یا بعض خواتین کے اندر حاضر کر کے پھر دوسرے مریض، ایک خاص آدمی کو مقرر کیا جاتا ہے اس کا مالج کا، جو وہ علاج کرنے والا ہوتا ہے کہ اس پر وہ جن کو حاضر کر کے سبھی لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ یہ محترم میرے بہن بھائیوں، یہ جو طریقہ ہے یہ حرام ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس طریقے سے آدمی دین سے دور ہوتا ہے، اس طریقے سے آدمی وہ خود بھی گمراہ ہے اور آپ کو بھی وہ گمراہ کر رہا ہے۔ یہ طریقہ حرام ہے۔ یہ جو طریقہ ہے نا کہ کسی کے اندر جنوں کو حاضر کر کے اپنے خاص آدمی کے اندر لوگوں کا علاج کرنا، یہ کاہن لوگوں کا کام ہے، یہ جادوگر لوگوں کا کام ہے، یہ نجومیوں کا کام ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو راقی ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کرتا ہے، وہ ایسا علاج نہیں کرتا۔ میں قرآن کے اندر نا ایک آیت ہے، ابھی اس آیت کے اندر پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں کیا جنوں کے گروہ، اے انسانوں کے گروہ، ان قریب میں آپ کو جمع کر لوں گا، آپ کو بلا لوں گا۔ مطلب کیا کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے دن میں آپ سب کو اکٹھا کر لوں گا، پھر میں انسانوں تم سے پوچھوں گا کہ آپ نے جنوں سے مدد لی، آپ نے جنوں سے کام لیا، اور ان جنوں میں تم سے بھی پوچھوں گا کہ اے جنوں آپ نے مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کی، اور میں آپ سے سوال کروں گا۔ تو پھر اس وقت یہ جن اور انسان کہیں گے کہ اللہ یہ تو وہی وقت ہے، وہی وعدہ ہے جس کو ہم آ پہنچے ہیں، تو آپ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو ہاں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے دنیا کے اندر رہ کر کے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے اے جنوں اور اے انسانوں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، نار ہے، آگ ہے، اب تم اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ خدا کی قسم، ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب حق ہے، سچ ہے۔ اس قرآن کی آیت کا کوئی دنیا کا آدمی انکار کر کے مجھے دکھائے۔ خدا کی قسم، جب رب نے کہہ دیا ہے جو جنوں سے انسانوں سے کام، جو ایک دوسرے سے کام لیتا ہے وہ آگ میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، تو اب کوئی کہے کہ ہم دیکھیں یہ دنیا کے اندر کام لیتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی تھی۔ اللہ کے رسول نے بھی دعا کی، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی، اے اللہ جو مجھے حکومت دی ہے، جو مجھے بادشاہی دی ہے، اس کے بعد میرے بعد کسی کو یہ حکومت نہ دینا اس طرح کی۔ اور محترم بھائیو، اللہ کے رسول نے اپنے 63 سالہ زندگی کے اندر کسی جن سے کام نہیں لیا۔ کوئی آدمی ثابت کر کے دے، صحیح حدیث نہیں ملتی، صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، ضعیف حدیث مجھے لا کے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر کسی جن سے ایک کھجور لے کے کھائی ہو۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے کام نہیں کیا تو آج کا ملا، آج کا اٹھ کر کے کوئی بولے مالی کہ ہم جنوں سے کام لیتے ہیں، آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو کل قیامت کے دن اللہ نبی پاک علیہ السلام کا بھی اعمال نامہ کھلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اعمال نامہ کے اندر ہر وہ نیکی ہوگی، ہر نیکی ہوگی اللہ کے رسول کے اعمال نامہ کے اندر، اور آپ کا بھی اعمال نامہ کھلے گا، اور وہ جو آج آپ عمل کرتے ہو وہ اللہ کے رسول کے عمل کے اندر نہیں ہوگا۔ آپ کیا پھر اپنے رب کو جواب دو گے کہ اللہ یہ دیکھیں یہ تو نیکی میں نے، یہ بھی میں نے کام کیا جو آپ کے رسول نے نہیں کیا؟ آپ یہ کیا آپ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ یہ آپ شریعت ہے، یہ دین ہے جو آپ نے سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے رسول پر دین مکمل ہو چکا ہے، آج آپ آگے کیوں بڑھتے ہو یا پیچھے کیوں رہتے ہو؟ جو آگے بڑھے گا وہ بھی گمراہ ہے، جو پیچھے رہے گا وہ بھی گمراہ ہے، دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔
جنتی طبقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول کی ہر بات پہ عمل کرنے والا ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیو، یہ حرام ہے کام۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بعض ایسے معالج ہیں جو اچھے خاصے ہیں نا، جو اچھے خاصے ہیں، قرآن حفظ کیا ہوا ہے، حدیث پڑھی ہوئی ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ بعض میں ایسے معالج کو جانتا ہوں میرے اپنے علاقے کے اندر ہے، جو اپنی بیوی کے اندر جن کو حاضر کرتے ہیں، کسی کے ہاں علاج کرنے جاتے ہیں، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، غیر محرم مرد کا علاج کرنا ہے، کسی کے گھر کے اندر جانا ہے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، اب اپنی بیوی کے اندر جنوں کو حاضر کرتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے کہ اس پر جادو کس نے کیا؟ اب اس کا علاج آپ بتلائیں مجھے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہو گیا یار آپ کو؟ کیوں دین سے دور ہوتے جا رہے ہو؟ یہ تو طریقہ جادوگروں کا تھا، یہ تو طریقہ نجومیوں کا تھا، آپ کو کیا بن گیا؟ قرآن پڑھ کر کے، حدیث پڑھ کر کے نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا آپ لوگوں نے۔ میں ایک ایسے معالج کو جانتا ہوں شیخ پورہ کے اندر، جو معالج اس کی ماں کو پہلے مسئلہ تھا، جن اور جادو کا مسئلہ تھا، آج وہ معالج کیا کرتا ہے کہ وہ معالج اپنی ماں کے اندر جن کو حاضر کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں دور بھی ہوتا ہے تو اپنی امی کو فون ملاتا ہے، امی کے اندر جنوں کو حاضر کرتا ہے، پھر وہ اس کی امی بتلاتی ہے ان پر جادو ہے، سخت ہے، ہیوی ہے، کالا ہے، سفلی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ ادھر فون پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے دیکھ آپ کے اندر یہ میں نے آپ کا حساب کر دیا ہے۔ اہل حدیث ہے، او اہل حدیثو غیرت سیکھو، علماء کی قربانیاں دیکھو۔ آپ کے علماء کو مساجد کے اندر سے دھکے مار کے نکالا جاتا تھا، آپ کے علماء نے محنتیں کی ہیں۔ آج آپ اپنے مسلک کے اندر دو نمبری نہ کرو، آپ پہرے دار ہو اس مسلک کے۔ اگر آپ نے ہی اس کو لوٹنا شروع کر دیا، پہرے داروں نہیں، تو پھر کیا بنے گا اس مال کا؟ حدیث کی طرف آؤ، ہر قرآن کی طرف آؤ۔ یہ طریقہ حرام ہے، ایسے معالج کے پاس علاج ہرگز نہ کروائیں، وہ گمراہ آدمی ہو چکا ہے، جنوں سے کام لینا۔ عقل سے ذرا کام۔ میں مدرسے میں تھے نا، تو ہمارے استاد تھے عبد الرحمن سکندر صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں فرمائے۔ وہ اکثر ایک مثال کلاس میں دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے عقل دی ہے نا تو اس کا استعمال کیا کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ عقل دی تھی آپ نے اس کا استعمال کیوں زیادہ کیا ہے، اللہ نے یہ سوال کرنا ہے عقل دی تھی اس کا استعمال کیوں نہیں کیا۔ سنتے ہو کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، علماء سے آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا کہ سیدنا سلیمان مسجد بنوا رہے، اور مسجد بنواتے ہوئے سیدنا سلیمان علیہ السلام موت کی حالت میں کم و بیش 2 سال کھڑے رہے۔ 2 سال سیدنا سلیمان علیہ السلام موت کی حالت میں کھڑے رہے۔ بڑے بڑے جنات، شریر جنات، فرید اور مارد، بڑے جنات ان میں موجود تھے، کام کرتے رہے، کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے۔ اب جب اس وقت سلیمان سامنے کھڑے ہیں، پتہ نہیں وفات پا گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، آج کیسے ان جنوں کو پتہ چلے گا؟ عقل کا استعمال کرو۔ کہتے ہو جن بتلا دیتے، جھوٹ بولتے ہیں یہ جن، یہ جھوٹے ہیں، آپ کو گمراہ کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اس آسمانوں پہ فرشتوں کو یہ جنوں کا جانا بند ہوا، جہاں جاتے تھے ان کو کوڑے بجتے تھے۔ تو شیطان ابلیس نے کہا اب زمین پہ گھومو، کیا مسئلہ بن گیا، کس وجہ سے رکاوٹ بنی؟ کیا ابلیس نہیں کہہ سکتا تھا ان کا باپ؟ وہ تو اللہ کے رسول نبی، جو نبی ہے جس نے اعلان کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ رکاوٹیں بن چکی ہیں۔ اس نے کہا تلاش کرو، تلاش کرنے اپنے قافلوں کو بھیجا۔ جیسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہو تلاش کرو، وہاں پہ کوئی چیز گم ہوئی وہاں پہ جاؤ پھر پتہ چلے، وہاں پہ کیوں نہیں بیٹھ کے پتہ چلتا کہ وہاں پہ چیز گم ہوئی ہے؟ اور اسی طرح یہ جن بھی جھوٹ بولتے ہو میرے بھائی، ان کے پیچھے نہ لگو۔ جو ایسا معالج علاج کرتا ہے یہ حرام ہے، جو کہتا ہے، جو کسی آدمی کو سامنے بٹھاتا ہے اور اس کو سامنے بٹھا کر کے وہ آپ کے کو بتلاتا ہے کہ آپ پر آپ کی پھپھو نے جادو کر دیا، ماموں نے جادو کر دیا، یہ قذاب جھوٹ بول رہا ہے۔ ان جنوں کو کیسے پتہ چلا؟ اس معالج کو کیسے پتہ چلا؟ یہ جنوں کو اپنے متحد کر کے، یہ جن اس کے متحد نہیں، یہ اس کے جنوں کے بھی متحد ہے۔ اگر جن اس کے کام کر رہا ہے، یہ بھی کفر اور شرک کر رہا ہے۔ آپ سے منگواتے نہیں ہیں بکرے، آپ کو کہتا نہیں ہے 5 کلو 3 چھٹانگ گوشت لے کے کیا کرنا ہے؟ قبرستان میں پھینکنا ہے۔ وہ غیر اللہ کے نام کا پھینکا جا رہا ہے۔ کیا بن گیا یار آپ؟ زندگی کیا ہے آپ کی؟ 50 60 سال 70 سال؟
کتنی زندگی آپ لوگوں نے گزار لی، 30 40 سال 50 سال، باقی کتنی زندگی آپ کے پاس پتہ ہے موت کس وقت آ جائے گی؟ اپنے رب کے ساتھ شرک کر کے جا رہے ہو۔ سیدنا ایوب علیہ السلام 17 سال بیماری میں رہے تھے، آپ پر 2 سال بیماری آ جائے، 6 ماہ آ جائے، ایسے مالی جین کے پاس بھاگتے ہو، ایسے جادوگروں کے پاس بھاگتے ہو، ایسے جعلی مالی جین کے پاس بھاگتے ہو۔ اور زیادہ مالی جین آج کس طرح بن گئے ہیں محترم بھائیوں، میری توجہ کرنا، میں نے یہ تجربہ کیا ہے، کسی کی ماں کو مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی بہن کو، کسی کی بیوی کو، اس کے یہاں کوئی اچھا راگی جاتا ہے جس کا تجربہ ہوتا ہے، وہ اس کے یہاں دم کرنے جاتا ہے۔ اب جس نے دم کیا اس کا بہت تجربہ تھا، اس نے قرآن پڑھا، یہ بھی آگے سے حافظ تھا، مولوی تھا، اس نے کہا یہ تو قرآن پڑھ گیا، تو میرا تلفظ، میرا قرآن اس سے اچھا پڑھنا ہے تو میں کیوں نہ پڑھ کے علاج کروں۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جادو جو کیا جاتا ہے یہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ بعض جادوگر جادو کرتے ہیں، اس کو دریا میں پھینکتے ہیں، بعض زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ ان کی ساری علامات کو وہ سمجھتا نہیں ہے کہ جادو کی اقسام کتنی ہیں، شیاطین کی اقسام، اس کی چالوں کو۔ وہ آدمی وہ جنات جادو کا علاج کرتا ہے جو شیطانوں کو مکمل سمجھتا ہو، ان کی چالوں کو سمجھتا ہو، وہ جنات جادو کا علاج کرتا ہے جو جادو کو مکمل اس کا واقف ہو، اس کا علم ہو، اس کا تجربہ ہو، پھر وہ مریض کو صحیح سی رہنمائی کرتا ہے۔ میرے بھائی میری بہن، نماز کی پابندی کریں، مسنون اذکار کی پابندی کریں، اور گھر کے اندر گانا فلم نہ چلائیں، پردے کی میری بہن پابندی کریں، ہر رزق کے حلال سے حرام سے بچیں، حلال کھائیں، اور تعویذ نہ پہننے، دھاگے نہ پہننے۔ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے ان کو درس دیتا ہے، اور یہ جن ون کچھ بھی نہیں ہے، یہ عارضی چیزیں، آپ گھبرائیں نہ، ڈریں نہ، اللہ شفا دے گا، یہ چیزیں بھاگ جائیں گی، یہ آپ سے نکل جائیں گی۔ اور وہ مالی سمجھدار ہوتا ہے جو کہتا ہے، میں کئی مالی جن کو سمجھا، میں چند دن پہلے فیصل آباد میں ایک مریض کا علاج کرنے گیا، وہ خود دم کرتا تھا، مالی تھا۔ جب میں اس کا علاج کرنے گیا تو اس نے مجھے ریکارڈنگیں سنائی کہ ایک مالی قاری اس کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پیچھے پڑھائی کر رہا ہوں، اگر آپ کے پیچھے پڑھائی نہ کرتا تو آپ پر یہ جو جادو کیا ہوا ہے نا، یہ آپ تک آپ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے اس کو کہا کون پڑھائی پیچھے کرتا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو ڈرا رہا ہے تاکہ آپ اس کو ایک اچھا سا خاصا بکرا دو۔ خدا را ان جھوٹوں سے بچ جاؤ، مالی جن ان سے بچ جاؤ، حرام کا رزق اپنے پیٹ کے اندر نہ اتارو، اور خدا کے لیے حرام کا رزق اپنے پیٹ کے اندر نہ اتارو۔ لوگوں کو جھوٹ نہ بولو، ان کو ڈراؤ نہ، ان کو اس بات پہ تسلی دو میرا رب اس بات پہ قادر ہے۔ یہ شیطان اتنی طاقت والے نہیں ہے، میرا رب طاقت والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ یہ عارضی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، انشاءاللہ یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ چند دن آپ یہ عمل کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، اذکار کریں، یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کو کیوں ڈراتے ہو؟ یہ جادو اتنا ہیوی ہے کہ آپ لوگ سب مر جانے تھے۔ اب میں آپ کو دم نہ کرتا تو آپ نے تو 8 دن کے اندر اندر بس گئے تھے، آپ قبر میں تھے۔ یہ جادو اتنا سخت ہے کہ آپ نے سبھی نے برباد ہو جانا تھا، آپ نے سبھی نے ہلاک ہو جانا۔ وہ خدا کے لیے کسی کو ڈرانا نہیں ہے، اس کو تسلی دینی ہے، اس کو درس دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کو نماز کی طرف لائیں، اس کو حرام چیزوں سے بچائیں، پھر اس کا علاج شروع کریں۔ علاج اس کا 6 ماہ میں ہو، سال میں ہو، 2 سال میں ہو، یہ میرے رب کی مرضی۔ بعض مریض ہوتے ہیں کو ان کو شفاعت 1 دن میں مل جاتی ہے، بعض ہوتے ہیں ہفتے میں ملتی ہے، بعض مریضوں کو 6 ماہ میں، بعض مریضوں کو سال بعد، 2 سال لگ جاتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، ان کو تسلی دیں، میرے بھائی تعویذ پہننا شرک ہے، یہ تعویذ نہیں پہننا، یہ شریعت میں نہیں ہے، دھاگا پہننا نہیں ہے، کڑا پہننا نہیں ہے، پلیتا لینا نہیں ہے، کوئی بکرا ذبح کرنا نہیں ہے، کوئی کڑائی دینی نہیں ہے، کوئی یہ ایرا وغیرہ کام کرنے نہیں ہے، نجومیوں کے پاس جانا نہیں ہے، کاہنوں کے پاس جانا نہیں۔ اس طرح کے ان کو درس دیں اور ان کو سمجھائیں، اور یہ آپ کے ذمے ہے۔ اور زندگی عارضی ہے، یہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں، ان کو اچھی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی رحمتیں فرمائیں گے، اور اللہ اپنی رحمت فرمائیں گے، تاکہ دین کو دین سمجھیں، شریعت کو شریعت سمجھیں۔ یہی دین ہے، عارضی زندگی ہے۔ لوگوں کو صحیح رستہ بتلائیں، سیدھی چیز بتلائیں، اور ایسی ویسی چیز نہ بتلائیں۔